کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آج لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے خدا کا فیصلہ۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر محبوب عالم۔ ٹانگ کٹ گئی تو میں دنیا سے کٹ گیا۔ 32-33 سال کی عمر میں ایک ٹنگا ہو جانا بڑے غم والا نقصان ہے، لیکن مجھے غم نہ ہونے کا سبب یہ ہوا کہ میں نے 2 عورتوں کی عزت سکھوں سے بچائی تھی۔ وہ ہندوستان سے پاکستان آ رہی تھی۔ اس کہانی کو الگ رکھ دیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے کہا ہے کہ میں دنیا سے کٹ گیا تھا۔ نہ کبھی کتاب پڑھی، نہ کبھی کوئی رسالہ پڑھنے کی تمنا ہوئی۔ ایک روز اپنے داماد کے گھر گیا تو حکایت دیکھا۔ اس میں احمد یار خان کا نام پڑھا تو یادیں جاگ اٹھیں۔ میرے اس پرانے یار کا مجھے پتہ معلوم تھا۔ ایک روز اس کے گاؤں جا پہنچا۔ یادیں ہمیں وہاں لے گئیں جہاں ہم دونوں تھانے دار تھے۔ ملک مجھے واپس نہیں آنے دے رہا تھا۔ اس نے مجھے ایسا مشتبہ بٹھایا کہ چوتھے روز چھوڑا۔ میری اس کی بہت باتیں ہوئیں۔ ملک بڑا چالاک آدمی ہے۔ مجھے ایسی پٹیاں پڑھائیں کہ میں نے اپنی تفتیشوں کی کہانیاں لکھنی شروع کر دیں۔ میری اردو تھانے والی ہے، آپ خود سیدھی کر لینا۔ ہم پرچے کاٹنے والے اور برآمدگیوں کے مشیر نامے لکھنے والے لوگ ہیں۔ قتل کی یہ واردات سن 1946 کی ہے، جب سارے ہندوستان میں الیکشنز ہو رہے تھے۔ یہ الیکشن مسلمانوں اور ہندوؤں کی ایک طرح کی لڑائی تھی۔ مسلمان اسے غلام ہندوستان کی آخری لڑائی بنانے کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے۔ ہمارا نعرہ پاکستان تھا۔ اگر مسلمان الیکشن ہار جاتے تو پاکستان کبھی نہ بنتا اور ہم برہمنوں کے غلام ہوتے۔ میں بھی مسلمانوں جیسا مسلمان تھا، لیکن تھانے داری کی ہتھکڑیاں میں نے خود پہنی ہوئی تھی۔ اسی واسطے میں قوم کے ساتھ اپنا حق اور فرض ادا نہیں کر سکا۔ میں ایک قصبہ کمال پور، جو کہ بدلا ہوا نام ہے، اس کے تھانے کا انچارج تھا۔ کمال پور ایک بڑا قصبہ تھا۔ تھانہ ایک ہی تھا، لیکن قصبہ شہر کی برابری کرتا تھا۔ اس میں مسلمانوں کی آبادی تھوڑی تھی، ہندو زیادہ تھے۔ قریبی دیہات میں 2 جاگیریں مسلمانوں کی تھیں۔ ایک روز میں ایک تفتیش کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو اپنے محرر ہیڈ کانسٹیبل پرتاپ سنگھ اور ہیڈ کانسٹیبل نور احمد سے پوچھا کہ میری غیر حاضری میں کوئی رپورٹ، کوئی ٹیلی فون تو نہیں آیا۔ پرتاپے نے مذاق کے لہجے میں کہا کہ ایک پگلی بڑھیا آئی تھی، کہتی تھی بڑے تھانے دار سے ملنا ہے۔ اس سے وجہ پوچھی تو اس نے نہیں بتائی، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پرتاپ سنگھ اور نور احمد نے بتایا کہ وہ جانے لگی تو ASI رام ناتھ آ گیا۔ بڑھیا کو نورے نے مذاق سے کہا کہ بڑے تھانے دار صاحب آ گئے ہیں۔ بڑھیا نے رام ناتھ کو بڑا تھانے دار سمجھ لیا اور اسے بتایا کہ وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ صبح وہ بازار سبزی ترکاری لینے خود جاتی ہے اور گھر کو تالا لگا جاتی ہے۔ جب واپس آتی ہے تو اس کے گھر کی بعض چیزیں ادھر ادھر ہو گئی ہوتی ہیں۔ اسے یقین تھا کہ اس کی غیر حاضری میں کوئی اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور تلاشی لیتا ہے اور بعض چیزیں ادھر ادھر کر کے چلا جاتا ہے۔ اس نے رام ناتھ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ باہر کا اس سے رام ناتھ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ باہر کا تالا لگا رہتا ہے، کوئی چیز چوری نہیں ہوتی، لیکن کوئی اندر آتا ضرور ہے۔ میں نے رام ناتھ کو بلا کر پوچھا کہ وہ بڑھیا کون تھی؟ رام ناتھ نے منہ بنا کر کہا، پگلی تھی جی، اکیلی رہتی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، وہمی ہے، دماغ بڑھاپے نے کھا لیا ہے۔ میں نے چلتا کیا اسے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ کل سے تمہارے گھر پولیس کا پہرا کھڑا کر دیں گے۔ پرتاپا، نورا اور رام ناتھ بڑھیا کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال رہے تھے۔ اس سے مجھے مزہ آ رہا تھا، اس واسطے کہ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ کوئی رپورٹ سننے کا موڈ نہیں تھا۔
میں نے بڑھیا کے بارے میں کوئی بات ٹھٹھے ماحول میں کی تو ہیڈ کانسٹیبل نور احمد فوراً بولا، جناب اس بڑھیا کی جگہ اس کی بھانجی آ جاتی تو اسے ہم کبھی نہ ٹالتے، آپ کے آنے تک بٹھائے رکھتے۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل پرتاپ سنگھ کی ران پر ہاتھ مار کر کہا، کیوں اوئے پرتاپے، بول اوئے ریچھ کی اولاد۔ ہائے ہائے سرکار، پرتاپ نے داڑھی اور مونچھوں کے جنگل میں سے دانت نکال کر کہا، وہ آ جائے تو اسے آپ مشتبہ ہی بٹھا لیں اور ہم سب کو شہر کی گشت پر بھیج دیں۔ ایسی جوانی، ایسا حسن۔ تھوڑا وقت ہم اس طرح کی باتوں سے دل پشوری کرتے رہے جس طرح پولیس اور فوج کی وردی پہن کر کی جاتی ہیں۔ بڑھیا کی بھانجی کی باتیں ہوتے ہوتے اس خاندان کی تاریخ بیان ہوئی۔ نور احمد اور پرتاپ سنگھ اس تھانے میں پرانے تھے۔ بڑھیا جو تھانے میں آئی تھی وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ نورے اور پرتاپے نے بتایا کہ بڑی امیر عورت ہے، اس کا خاوند ریلوے میں ملازم تھا، 4-5 سال گزرے مر گیا تھا۔ وہ پہلے گڈس کلرک تھا اور پکا حرام خور۔ سامان جو ریل گاڑی سے بک ہوتا آتا تھا وہ اس میں سے اڑا کر بیچ دیتا تھا۔ وہ کسی بڑے شہر میں تھا، اس نے بہت دولت کمائی، ریلوے میں وہ اونچے عہدے تک پہنچا۔ اس نے اپنے معمولی سے مکان کو ایسی حویلی بنا دیا جو ہندوؤں کا مقابلہ کرتی تھی۔ حویلی میں لکڑی اور گارڈر ریلوے کے لگے تھے۔ اس شخص نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی اس واسطے کہ بچہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز اس گھر میں دوسری بیوی آ گئی، اسے وہ اسی طرح لایا تھا جس طرح ریلوے کا سامان اڑا کر لے آتا تھا۔ لوگوں نے مشہور کیا کہ یہ عورت ہندو ہے اور یہ شخص اسے بھگا کر لایا ہے۔ اس وقت عورت جوان اور خوبصورت تھی، وہ اپنا نام نصرت بیگم بتاتی تھی۔ خدا نے اس شخص کو حرام خوری کی یہ سزا دی کہ اس کی حویلی کو بچوں کی رونق عطا نہ کی۔ نصرت بیگم کی گود بھی خالی رہی۔ اسے عورتوں نے بہت دفعہ کہا کہ وہ کسی خانقاہ پر جائے، کسی پیر فقیر کے پاس جائے، کسی درگاہ پر نظر نیاز دے، شاید کسی کی دعا لگ جائے، لیکن اس نے کسی کی نہ مانی۔ پھر لوگوں نے اس کو بدنام کر دیا کہ بد دعائی ہوئی ہے، کسی پیر کو نہیں مانتی۔ اس نے محلے میں کسی کے ساتھ میل ملاقات بھی نہیں رکھا، نہ کسی کے بھلے میں نہ برے میں۔ اس کا خاوند نوکری ختم کر کے آ گیا، ریلوے سے اسے بہت پیسہ ملا اور 3-4 سال بعد وہ مر گیا۔ نصرت بیگم پہلے ہی اکیلی رہنے کی عادی تھی، بیوہ ہو کر وہ گھر میں قید ہو گئی۔ تھوڑا عرصہ پہلے حویلی والے محلے میں ایک جوان اور بڑی خوبصورت عورت نے ایک مکان خریدا اور اسے گرا کر پکا مکان بنا لیا۔ اس کے ساتھ 10-11 سال کی عمر کا ایک بیٹا بھی تھا۔ یہ عورت فوراً ہر طرف مشہور ہو گئی، اس واسطے کہ بڑی خوبصورت تھی۔ خوبصورت تو بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، یہ عورت اس واسطے مشہور ہوئی کہ اپنی خوبصورتی سب کو دکھاتی پھرتی تھی، سرخی پاؤڈر کا بہت استعمال کرتی تھی۔ اس گلی میں شکاریوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، لیکن عورت اتنی بد چلن نہیں تھی جتنی لوگوں نے مشہور کر دی تھی۔ ویسے شہرت اس کی بہت ہوئی، اس کا نام جمیلہ تھا۔ پرتاپا اور نورا مزے لے لے کر اس بڑھیا اور جمیلہ کی باتیں سنا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جمیلہ اپنے آپ کو نصرت بیگم کی بھانجی بتاتی ہے، لیکن نصرت بیگم اس کے ساتھ بھی میل ملاقات نہیں رکھتی۔ جمیلہ کے بارے میں پتہ چلا کہ شہر سے 3-4 میل دور ایک گاؤں کا بہت بڑا زمیندار تھا۔ جمیلہ اس کی دوسری بیوی تھی اور اپنی خالہ نصرت بیگم کی طرح اس زمیندار کی خاطر گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ زمیندار کی پہلے بھی ایک بیوی تھی۔ جمیلہ کا ایک ہی لڑکا ہوا جو 10-11 سال کا ہوا تو زمیندار مر گیا۔ یہ لڑکا باپ کی جائیداد کا حصے دار تھا، لیکن ایسا ہوا کہ جمیلہ اپنے بیٹے کے ساتھ شہر میں آ گئی اور یہاں معمولی سا مکان خرید کر اسے بڑا اچھا مکان بنا لیا۔
شاید زمیندار کی پہلی بیوی کے بیٹوں نے اسے کچھ نقد رقم دے کر چلتا کیا ہوگا۔ اس کے بیٹے کے متعلق بتایا گیا کہ اب وہ 18-19 سال کا ہو گیا ہے اور آوارہ پھرتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے اور چرس بھی پیتا ہے۔ یہ باتیں ہنسی مذاق کے رنگ میں ہو رہی تھیں اور میں ان باتوں کو گپ شپ سمجھ کر مزے لے رہا تھا۔ بوڑھی نصرت بیگم کو سب نے وہمی اور خپتی بڑھیا کہہ کر خارج کر دیا۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو شاید تیسرے دن صبح صبح کا ذکر ہے کہ ایک آدمی قریب سی ایک مائی کو ساتھ لیے تھانے آیا۔ میں ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا۔ اس آدمی کا نام مجھے یاد نہیں، بشیر نام رکھ لیں۔ اس نے کہا، ہمارے محلے میں ایک بوڑھی عورت نصرت بیگم رہتی ہے، وہ گھر میں مری پڑی ہے۔ میں نے پوچھا کہ جسم پر زخم ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے کچھ شک ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے شک کو اچھی طرح بیان کرے۔ اس کے ساتھ جو بوڑھی مائی تھی اس نے بھی کچھ باتیں بتائیں۔ بشیر 60 سال کے لگ بھگ عمر کا تعلیم یافتہ شخص معلوم ہوتا تھا، اسے میں ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس نے اور مائی نے اس طرح بات سنائی کہ مائی نصرت بیگم کے گھر ہر صبح جایا کرتی تھی اور کوئی کام کاج ہو تو کر دیتی تھی یا نصرت بیگم کا جسم دباتی تھی۔ اس نے صبح دیکھا نصرت بیگم کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے 3-4 دفعہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارے لیکن دروازہ نہ کھلا۔ مائی واپس چلی گئی۔ 1.5-2 گھنٹے بعد پھر گئی، دروازہ ابھی تک اندر سے بند تھا۔ اس وقت نصرت بیگم بازار جایا کرتی تھی۔ مائی نے زور زور سے دروازہ بجایا لیکن اندر سے کسی نے نہ کھولا۔ مائی کو شک ہوا کہ نصرت بیگم بیمار ہوگی۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے کہ بشیر بازار کی طرف سے آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اکیلا شخص ہے جس کے ساتھ نصرت بیگم کی میل ملاقات ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نصرت بیگم کا خاوند بشیر کا دوست تھا۔ وہ مر گیا تو بشیر نصرت بیگم کی خبر گیری کرتا رہتا تھا۔ نصرت بیگم اسے روزانہ بازار میں ملتی تھی۔ اس دن وہ بازار میں نظر نہ آئی، یہ خلاف معمول تھا۔ بشیر بازار سے آیا تو مائی کو کھڑا دیکھا۔ اس سے نصرت بیگم کا پوچھا۔ مائی نے اسے خبر دی کہ وہ 2 دفعہ آ چکی ہے، اندر سے دروازہ نہیں کھلتا۔ بشیر کو معلوم تھا کہ کل تک نصرت بیگم کو کوئی تکلیف نہیں تھی، آج اتنی بیمار ہو گئی ہے کہ اٹھ کر دروازہ بھی نہیں کھول سکتی۔ بشیر کا مکان حویلی سے تیسرا تھا۔ وہ مائی کو ساتھ لے کر اپنے گھر گیا اور اوپر جا کر چھتوں سے نصرت بیگم کے گھر میں اترا۔ اندر جا کر دیکھا تو وہ مری ہوئی تھی، اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ بشیر کو شک ہوا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ اس نے تھانے میں رپورٹ دینا اپنا فرض سمجھا۔ کسی کے ذرا سے شک پر کوئی بھی تھانے دار قتل کا پرچہ چاک نہیں کر دیتا۔ متوفیہ بوڑھی تھی، وہ ہارٹ فیل ہونے سے مری ہوگی، کسی اور بیماری کا اچانک حملہ ہوا ہوگا۔ میں نے بشیر اور مائی سے کہا کہ میں ان سے جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن وہ میرا اطمینان نہیں کر سکے۔ بشیر نے کہا، جناب عالی، میں کسی جھمیلے میں پڑنے سے ڈرتا ہوں لیکن دوستی کا حق ادا کرنا بھی فرض سمجھتا ہوں۔ مجھے ایک شک ہے، نصرت بیگم امیر عورت تھی، ہو سکتا ہے اس نے گھر میں کوئی رقم رکھی ہوئی ہو اور اس کا کسی کو پتہ چل گیا ہو۔ میں نے سنا ہے کہ اس کی ایک بھانجی ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس بھانجی کا بیٹا آوارہ نوجوان ہے۔ ان کے متعلق آپ کچھ جانتے ہیں؟ میرا خیال ہے جمیلہ جو نصرت بیگم کی بھانجی ہے ایسی سنگین حرکت نہیں کر سکتی۔ ایک بات کا خیال آتا ہے، جمیلہ کا بیٹا قدرت نصرت بیگم کے پاس کبھی کبھی آتا تھا اور نصرت بیگم کو اس لڑکے سے پیار تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ لڑکا جسے سب آوارہ اور بدماش کہتے ہیں، نصرت بیگم کی بہت خدمت کرتا تھا۔ جمیلہ اچھے اخلاق کی عورت نہیں، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ میں اسے بد چلن کہوں۔ بنی ٹھنی رہتی ہے اور اس کی باتیں شریف عورتوں جیسی نہیں۔ شک کی ایک وجہ اور بھی ہے،
کوئی 1 مہینے سے نصرت بیگم مجھے بتا رہی تھی کہ وہ باہر تالا لگا کر بازار جاتی ہے، لیکن واپس آ کر دیکھتی ہے کہ گھر کی کچھ چیزیں الٹ پلٹ کی گئی ہیں۔ اس کی غیر حاضری میں کوئی اس کے گھر میں آتا ہے۔ میں اسے اس کا وہم سمجھتا رہا۔ میں نے اسمائی کو، جو بشیرے کے ساتھ آئی تھی، باہر بھیج دیا اور بشیر سے پوچھا کہ یہ مائی کیسی ہے۔ مجھے شک تھا کہ اسمائی نے گھر بھیدی کا کام نہ کیا ہو۔ بشیر نے کہا کہ یہ تو مری مٹی سی عورت ہے اور محلے میں نیک نام بھی ہے۔ مجھے یہ خیال آ گیا کہ میں نے ابھی تک یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ نصرت بیگم کس حال میں مری ہے، اور میں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ تبادلہ خیالات شروع کر دیا ہے جو پولیس کا آدمی نہیں۔ بشیر بے شک عزت دار آدمی تھا اور تعلیم والا بھی تھا، لیکن بعض آدمی پینشن پر گھر آ کر فارغ ہوتے ہیں تو ہر کسی کے کام میں ٹانگ اڑاتے پھرتے ہیں۔ میں نے بشیر کو بھی ایسا ہی آدمی سمجھا، لیکن وہ ایک اطلاع لایا تھا۔ مجھے کچھ نہ کچھ حرکت کرنی چاہیے تھی تاکہ پبلک کا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ پولیس اپنا کام نہیں کرتی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے نصرت بیگم کے گھر لے چلو۔ وہاں جا کر دیکھا، نصرت بیگم کا کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ باہر کچھ آدمی کھڑے تھے۔ بشیر اور مائی دوسرے لوگوں کے کوٹھوں سے گزر کر نصرت بیگم کے گھر میں اترے تھے۔ اس واسطے یہ اطلاع سارے محلے کو مل گئی کہ نصرت بیگم مر گئی ہے۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ کسی کے پاؤں کا نشان یا کوئی اور سراغ نہیں مل سکتا تھا۔ کمرے اور صحن میں عورتوں کا شور ایسا تھا جیسے بہت سارے کوے ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں۔ پولیس کو دیکھ کر ایسی خاموشی ہو گئی جیسے سارے کوے اڑ گئے ہوں۔ میں نے لاش دیکھی۔ چہرہ دیکھتی مجھے شک ہو گیا کہ معاملہ گڑبڑ والا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ میں لفظوں میں نہیں سمجھا سکتا کہ گڑبڑ والا چہرہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ پولیس کے پرانے آدمی ذرا غور سے دیکھیں تو پہچان لیتے ہیں۔ لاش کی ٹھوڑی تک رضائی تھی۔ میں نے رضائی ہٹائی۔ نصرت بیگم کی گردن لمبی تھی۔ میں نے دیکھتی ہی بشیر کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر اسے بتایا کہ اس کا شک صحیح نکلا۔ شیرگ اور ٹھوڑی کے بالکل نیچے گردن پر ایک نیلا دھبا تھا۔ بڑھیا کو شیرگ پر انگوٹھا رکھ کر مارا گیا تھا۔ میں لاش کے باقی جسم کا معائنہ کر رہا تھا۔ تشدد کا اور کوئی نشان نہیں مل رہا تھا۔ جسم اکڑ چکا تھا۔ اس حساب سے اسے مرے ہوئے 10-12 گھنٹے ہو گئے تھے۔ یہ میرا فضول سا اندازہ تھا۔ صحیح اندازہ ڈاکٹر نے بتانا تھا۔ تھانے دار صاحب، اپنے قریب مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ میری خالہ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے دیکھا۔ وہ اپنی خالہ کی لاش پر سرخی پاؤڈر لگا کر کھڑی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی بنی ٹھنی ہوئی تھی تو اسے منہ دھو کر آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی خالہ مر گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اسے کہا، تم جمیلہ ہو؟ اس نے اس طرح مجھے دیکھا جیسے میں نے کوئی پہیلی بوجھ لی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکرانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ وہ شاید اس واسطے خوش ہو گئی تھی کہ شہر کا کوتوال بھی اسے جانتا ہے۔ جس طرح پرتاپے اور نورے نے مجھے بتایا تھا وہ اسی طرح خوبصورت تھی۔ اس کی عمر 35-36 سال تھی، لیکن سرخی پاؤڈر کی وجہ سے وہ جوان نظر آتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہاری خالہ کو قتل کیا گیا ہے۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، قتل؟ خالہ قتل ہو گئی ہے؟ میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ خالہ کے ساتھ اس کی میل ملاقات بہت کم تھی۔ یہ سبب ہو سکتا تھا کہ اسے خالہ کی موت کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا رہا ہوں۔ ادھر سے فارغ ہو کر اس سے کچھ پوچھوں گا۔ میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں؟ میں اس گھر میں کبھی آئی ہی نہیں۔ نہ خالہ مجھ سے یا کسی اور سے ملتی تھی۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا اور ہیڈ کانسٹیبل نور احمد کو، جو میرے ساتھ آیا تھا، کہا کہ وہ پوسٹ مارٹم کا انتظام کرے۔ لاش کی برآمدگی اور اسے قبضے میں لینے کے لیے کاغذ تیار کرنے پڑتے ہیں، ان پر گواہوں کے دستخط لینے پڑتے ہیں۔
میں نے یہ ساری کارروائی کر کے لاش ہسپتال بھجوا دی اور باہر کے لوگوں کو گھر سے باہر نکال کر خانہ تلاشی شروع کر دی۔ نصرت بیگم سلیقے والی عورت معلوم ہوتی تھی۔ گھر کا سارا حال اور ناک نقشہ امیروں والا تھا اور صاف ستھرا۔ اس طرح نہیں لگتا تھا کہ چیزیں اور برتن وغیرہ بے ترتیبی سے ادھر ادھر پڑے ہوں۔ لاش ایک کانسٹیبل کی نگرانی میں محلے کے 4 آدمی چارپائی پر اٹھا کر لے گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل نور احمد میری مدد کے لیے میرے ساتھ رہا۔ پولیس مشین کی طرح خانہ تلاشی لیا کرتی ہے، یعنی آنکھیں باندھ دو تو بھی پولیس والے گھر کی تلاشی لے لیتے۔ انہیں ٹریننگ اور مشق ہوتی ہے، اور کانسٹیبلوں کو کوئی اپنی پسند کی چیز جیب میں ڈال لینے کی بھی مشق ہوتی ہے۔ گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ نورا ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک بیوہ کا گھر ہے، کوئی حرام خوری نہ ہو، لیکن نورے کی مسکراہٹ سے مجھے شک ہوتا تھا کہ اس پر میری ہدایت کا اثر نہیں ہوا۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ اس حویلی میں سب مال ریلوے کا ہے اور حویلی بھی حرام مال سے بنی ہے۔ میں نے اس کمرے کی تلاشی لینی شروع کی جس میں لاش پڑی تھی۔ ایک خوبصورت میز تھی جس کے سامنے سنگار میز کی طرح بڑے سائز کا آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کی دراز کھولی تو ایک پرس نکلا۔ اسے کھولا، اس میں 60 روپے اور تھوڑے سے آنے پڑے تھے۔ یہ بڑا پرس تھا۔ اس میں ڈاک خانے کی ایک پاس بک بھی تھی۔ کھول کر دیکھی، آخری بیلنس 47,000 روپیہ تھا۔ اگر اسے آج کے حساب کتاب سے دیکھیں تو رقم آج کے 5 لاکھ کی مالیت کی تھی۔ سن 1946 میں گوشت 8 آنے سیر ہوا کرتا تھا اور خالص دودھ 6 آنے سیر بھی مل جاتا تھا اور 4 آنے سیر بھی۔ بڑھیا صحیح معنوں میں دولت مند تھی۔ پہلا شک یہ تھا کہ مقتولہ کے قتل کا سبب روپیہ پیسہ تھا۔ اس واسطے میں نے پاس بک کو دیکھنا شروع کر دیا کہ رقمیں کس طرح نکلوائی گئی ہیں۔ اس وقت عام لوگ ڈاک خانوں میں پیسے جمع کرایا کرتے تھے۔ بینکوں کی شہرت بہت کم تھی۔ مقتولہ نے 4 روز پہلے آخری رقم 2,000 روپیہ نکلوائی تھی۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ آج کل 2,000 روپیہ کوئی رقم ہی نہیں سمجھی جاتی۔ اس زمانے میں اس طرح مان لیں کہ یہ رقم 10-11 ہزار تھی۔ اس سے پہلے مقتولہ ہر مہینے کی پہلی یا 2 تاریخ کو کبھی 200 روپے، کبھی 225 اور کبھی 250 روپے نکلواتی رہی تھی۔ یہ اس کا ماہوار خرچ تھا۔ اتنی زیادہ رقم یعنی 2,000 روپیہ اس نے پہلی بار نکلوایا تھا۔ یہ رقم اس کے گھر میں ہونی چاہیے تھی۔ اگر گھر میں نہیں تو اس نے کسی کو قرض دے دی ہوگی۔ مجھے وہم ہونے لگا کہ یہی 2,000 روپیہ بڑھیا کی موت کا سبب بنا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل نور احمد سے کہا کہ وہ کوئی ٹرنک یا سوٹ کیس نہ کھولے۔ مجھے ان لوگوں پر اعتبار نہیں تھا۔ میز کے دراز سے چابیاں مل گئی تھیں۔ میں نے ٹرنک کھولے۔ بشیر بطور گواہ اور رپورٹ کنندہ میرے ساتھ تھا۔ میں نے نمبردار اور محلے کے 2 معزز آدمیوں کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ ٹرنکوں میں سے زیورات تو نکلے، رقم کہیں سے بھی نہ ملی۔ میں نے ابھی ان لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں۔ جب رقم کا نشان بھی نہ ملا تو ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا، یہ 2,000 روپیہ کہاں گیا؟ بشیر نے میرے پہلو کے قریب آ کر میری ران پر انگلی ماری۔ میں سمجھ گیا کہ وہ علیحدگی میں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ باقی سب آدمی جو اندر میرے ساتھ تھے ہندو تھے۔ میں ان پر ظاہر کیے بغیر بشیر کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اس نے کہا، اگر آپ یہ 2,000 روپیہ تلاش کر رہے ہیں جو پاس بک میں لکھا ہے تو یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ مسلم لیگ کے فنڈ میں چلا گیا ہے۔ اس کی رسید میرے پاس ہے۔ میں ان لوگوں کے سامنے اس واسطے یہ بات نہیں کرتا تھا کہ وہ ہندو ہیں۔ آپ کو سب حال معلوم ہے۔ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہاں تو بادشاہی ہندوؤں کی ہے، روپیہ پیسہ ان کے پاس ہے۔ وہ الیکشن میں مسلمانوں کو بھی اپنی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نے پاکستان کے واسطے اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کی یہ سیٹ کانگریس کا امیدوار لے گیا تو ہمارے لیے بہت برا ہوگا۔ شہر کے مسلمانوں نے مسلم لیگ
مسلم لیگ فنڈ کو اپنی اپنی توفیق سے بڑھ کر چندہ دیا ہے۔ نصرت بیگم نے مجھے ڈاک خانے میں ساتھ لے جا کر 2000 روپیہ نکلوایا اور مجھے دیا تھا کہ مسلم لیگ کے دفتر میں دے آؤ۔ وہ گھر آ گئی اور میں 2000 روپیہ شیخ عبدالودود صاحب کو دے آیا۔ آپ شیخ صاحب کو جانتے ہوں گے، انہوں نے رسید کاٹ دی۔ میں نے آ کر رسید نصرت بیگم کو دی تو اس نے کہا، میں رسید کا کیا کروں گی؟ میں نے خدا کو ادھار تو نہیں دیا جناب، وہ رسید میرے گھر میں ہے، اسی کے نام کی ہے، آپ حکم کریں تو لا دوں۔ میرا اللہ شاہد ہے کہ میرا دماغ پھر گیا، اس واسطے پھر گیا کہ نصرت بیگم کو میں بہت معمولی عورت سمجھتا تھا جو جوانی میں ایک آدمی کے پیچھے گھر سے اس واسطے بھاگ آئی تھی کہ یہ شخص حرام خوری سے دولت اکٹھی کر رہا تھا۔ لیکن بشیر کی بات سن کر یہ عورت میرے واسطے محترمہ فاطمہ جناح بن گئی۔ بشیر نے اسی وقت مجھے اپنے گھر سے رسید لا کر دے دی۔ میں نے رسید پر نصرت بیگم کا نام پڑھا۔ میں 2 منٹ اس نام کو غور سے دیکھتا رہا۔ وہ مسلم لیگ کو اتنی زیادہ رقم نہ دیتی تو اسے کون پکڑ سکتا تھا؟ وہ علاقہ پاکستان کو نہیں مل سکتا تھا، وہ پاکستان کی سرحد سے بہت ہی دور ہے، لیکن نصرت بیگم اسلام کی شیر بچی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں تفتیش کے دوران بشیر سے جو کچھ معلوم کیا تھا وہ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کمال پور سے 70-72 میل دور کے ایک کمال پور جیسے قصبے کی رہنے والی تھی۔ اس نے اب آخری عمر میں بشیر کو سنایا تھا کہ وہ اس خاوند کے ساتھ کس طرح آئی تھی۔ نصرت بیگم کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ شخص جو بعد میں اس کا خاوند بنا اسی شہر میں ملازم تھا۔ بشیر نے بتایا کہ وہ ایکٹر آدمی تھا اور شکل دار بھی تھا۔ وہاں اس کی دوستی نصرت بیگم کے رشتہ داروں سے ہو گئی، ان کے گھروں میں آنا جانا ہو گیا اور نصرت بیگم سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ یہ امیر زمینداروں کا خاندان تھا۔ نصرت بیگم کی منگنی ایک زمیندار کے بیٹے سے ہو گئی جو شرابی کبابی تھا اور طوائفوں کے ساتھ رنگرلیاں مناتا تھا۔ یہ نصرت بیگم کو منظور نہ تھا۔ اس کا دل اس شخص سے لگ گیا۔ اس نے اسے بتایا، اس شخص نے اسے کہا کہ وہ ریلوے سے اتنا کما رہا ہے جتنا جاگیردار جاگیروں سے کماتے ہیں۔ نصرت بیگم نے اسے کہا کہ اسے دولت نہیں چاہیے، شریف خاوند چاہیے جو صرف اس کا ہی ساتھی بن کر رہے۔ اس شخص نے اسے کہا کہ وہ اس کا شریف خاوند بنے گا۔ دونوں نے معاملہ طے کر لیا۔ اس شخص نے اوپر کسی کو رشوت دے کر کمال پور میں تبادلہ کرا لیا اور نصرت بیگم کو یہاں ساتھ لے آیا۔ میں بہت حیرت میں ہوں کہ نصرت بیگم کو تلاش کرنے کوئی نہ آیا۔ انہیں شاید اس شخص پر شک نہیں ہوگا۔ نصرت بیگم نے یہاں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے، شاید اس واسطے سب کہتے تھے کہ ہندو ہے۔ اس نے بشیر کو آخری دنوں میں بتایا تھا کہ اس شخص کے ساتھ شادی کر کے اسے معلوم ہوا کہ یہ ریلوے کا اور لوگوں کا مال ہضم کر رہا ہے اور اسی ذریعے سے وہ جاگیرداروں کی طرح دولت کما رہا ہے۔ تو نصرت بیگم کو یہ بہت برا لگا۔ اس نے خاوند سے کہا کہ اسے ایسی دولت نہیں چاہیے، اسے شریف خاوند اور پیار کرنے والا خاوند چاہیے۔ اس نے بے شک بڑے امیر زمیندار گھر میں شہزادیوں کی طرح پرورش پائی تھی، لیکن اسے بدی اور بدکاری سے نفرت تھی۔ خاوند پکا حرام خور تھا، وہ باز نہ آیا۔ نصرت بیگم نے اس لحاظ سے اچھی زندگی نہیں گزاری، خدا نے اولاد بھی نہ دی۔ نقص خاوند میں تھا۔ نصرت بیگم گھر سے بھاگی ہوئی تھی، اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ خاوند نے اس کو پیار محبت بہت دیا اور اس کی بہت خدمت کی، عیش عشرت نہیں کی، حرام کا کمایا حلال کا کمایا سب نصرت بیگم کے آگے رکھ دیا۔ نصرت بیگم نے سنبھال لیا لیکن خوش نہیں ہوئی۔ خاوند اپنی گزار کر مر گیا۔ اس نے سارا پیسہ نصرت بیگم کے نام ڈاک خانے میں جمع کرا دیا تھا، باقی زیور بنا کر اسے دے دیا تھا۔ یہ باتیں سن کر مجھے نصرت بیگم کے قتل کا بہت افسوس ہوا۔ یہ تو میری اپنی ماں بہن قتل ہو گئی تھی، ایک عظیم عورت کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ میرا خون گرم ہو گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ جو آگے آئے گا اسے پھانسی دلاؤں گا۔
سب سے پہلے تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ قتل کا سبب کیا تھا۔ قتل کی واردات ہو جائے تو سب سے پہلے سبب معلوم کیا جاتا ہے۔ سبب کئی ہو سکتے ہیں، دشمنی، ڈاکہ، رقابت، کسی لڑکی لڑکے کے رشتے کا معاملہ، جائیداد کا تنازع، اور ایسے بہت سے اسباب ہیں۔ سبب کا پتہ چل جانے سے مجرم کا سراغ لگانا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ ٹرنکوں میں سونے کے زیورات موجود تھے، کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا۔ پاس بک بھی موجود تھی۔ اگر مقتولہ بہت پہلے قتل ہوئی ہوتی تو یہ سبب ہوتا کہ اس کے ماں باپ کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، اس واسطے انہوں نے غیرت میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ لیکن اب تو وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس کے ماں باپ مر کر خاک ہو چکے تھے۔ میں نے ان معزز اشخاص سے جو میرے ساتھ تھے اور نمبردار سے کہا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مقتولہ کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ محلے کی عورتوں سے معلوم کریں اور مجھے تھانے میں آ کر بتائیں کہ اس واردات میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور قتل کا سبب کیا ہے۔ ان لوگوں کی کچھ اور باتیں کہہ سن کر میں نے بشیر سے کہا کہ وہ بھی کچھ اور سراغ رسانی کرے اور مجھے تھانے میں ملے۔ جمیلہ بھی وہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ گھر چلی جائے، میں اسے شاید تھانے بلاؤں۔ میں نے حویلی کو تالا لگا کر سر بمہر کرنے کا انتظام کیا اور مائی کو ساتھ لے کر میں تھانے چلا گیا۔ اس مائی سے مجھے امید تھی کہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ تھانے لے جا کر میں نے مائی سے کہا کہ وہ بالکل نہ ڈرے اور جو کچھ بھی جانتی ہے بتا دے تاکہ میں قاتل کو پکڑ سکوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نصرت بیگم کیسی عورت تھی؟ اس کے آنسو نکل آئے۔ آپ کو کیا معلوم آج کتنے بچے بے آسرا ہو گئے۔ میرا بڑھاپا بیگم صاحبہ کے آسرے پر گزر رہا تھا۔ وہ غریب گھروں کے 4-5 بچوں کا خرچ ہر مہینے انہیں دیا کرتی تھی۔ میں آپ کو اور کیا کیا بتاؤں کہ بیگم صاحبہ کیسی عورت تھی۔ آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتی ہوں کہ بیگم صاحبہ کو کسی نے قتل کیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایسی عورت کو کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی مائیاں گھروں کے اندر کے حالات بلکہ عورتوں کے دلوں کے حالات بھی جانتی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے دماغ میں کیا آتی ہے کہ اسے کس نے قتل کیا ہوگا۔ اگر دشمنی کی بات کرتے ہو تو میں اس کی بھانجی کا نام لوں گی۔ اس کا نام جمیلہ ہے، محلے میں اسے جمیلو کہتے ہیں۔ بیگم صاحبہ کہا کرتی تھیں کہ مجھے اس عورت کی صورت زہر لگتی ہے۔ دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ کیا جمیلہ بیگم صاحبہ کی سگی بھانجی ہے؟ جمیلہ بیگم صاحبہ سے کبھی کبھی پیسے مانگا کرتی تھی، بیگم صاحبہ نہیں دیتی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ کی سگی بھانجی ہے۔ جمیلہ کے ساتھ تمہاری بھی کبھی بات ہوئی ہے؟ کئی دفعہ ہوئی ہے۔ وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ اپنی بیگم صاحبہ سے کہو کہ اتنی دولت قبر میں لے جاؤ گی، کچھ رقم مجھے دے دو۔ میں نے بیگم صاحبہ سے ایسی بات کبھی نہیں کی تھی۔ 2-3 مہینے گزرے۔ جمیلہ نے مجھے گلی میں جاتے دیکھ لیا اور بلا لیا۔ اس نے بہت باتیں کی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری بیگم مر جائے گی تو یہاں میرے سوا اس کا کون وارث ہے؟ میں ہی ہوں۔ پھر کم بخت پتہ نہیں مجھ سے کیوں روٹھی ہوتی ہے۔ جمیلہ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ چرسی اور جواری ہے۔ مائی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو کئی روز گھر ہی نہیں آتا، وہ ماں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ مائی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ماں بیٹے کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں۔ یہ رائے میں نے سوچی تھی کہ ماں بدماش ہے اور بیٹا چرسی اور جواری۔ اس واسطے یہ ہو سکتا ہے کہ ماں نے نصرت بیگم کی حویلی اور روپے پیسے کے واسطے اپنے بیٹے سے اسے قتل کرا دیا ہو۔ مجھے یاد آ گیا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ نصرت بیگم کو اس لڑکے کے ساتھ پیار تھا اور لڑکا اس کے گھر جایا کرتا تھا۔ اس سے میری رائے مضبوط ہو گئی۔ اس طرح کے آوارہ نوجوان جن کو نشے اور جوئے کی لت پڑی ہو، وہ کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ ضرور اس لڑکے نے نصرت بیگم کو ڈنک مارا ہے۔ میں نے مائی سے بہت ساری باتیں پوچھیں۔ اس کے منہ سے جو بھی بات نکلی وہ جمیلہ اور اس کے بیٹے کے خلاف تھی۔ میری رائے اور میرا شک اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ میں نے مائی پر بہت سارا وقت صرف کر دیا، پھر اسے کہا کہ وہ گھر چلی جائے
اور کوئی پوچھے کہ تھانے دار کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں تو بالکل نہ بتائے۔ سرکاری اسپتال قریب ہی تھا۔ لاش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ جلد آ گئی۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت سانس روکنے سے واقع ہوئی ہے۔ سانس روکنے کا نشان شہ رگ پر موجود ہے۔ سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں کے معائنے سے پتہ چلا ہے کہ مقتولہ کی شہ رگ دبا کر سانس روکی گئی ہے۔ ڈاکٹر نے موت کا وقت آدھی رات کے بعد لکھا تھا، 12 سے 1 بجے کے درمیان۔ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ گلا گھونٹ کر کسی کو مارا جائے یا ناک اور منہ کسی طریقے سے بند کر کے کسی کو مارا جائے تو سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں کے معائنے سے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ سانس روکی گئی ہے۔ سانس کی نالیوں کی حالت قدرتی موت کی حالت سے مختلف ہوتی ہے۔ جب لاش میرے پاس آ گئی تو میرے سامنے یہ سوال آیا کہ لاش کس کے حوالے کروں۔ جمیلہ اس کی بھانجی تھی، لاش اسی کو لے جانی چاہیے تھی۔ وہ نہ لیتی تو بشیر موجود تھا۔ میں جمیلہ سے بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا، بلکہ وہ مشتبہ تھی، اس واسطے میں نے جمیلہ کو بلوا بھیجا۔ وہ فوراً آ گئی۔ اس نے کپڑے پہلے سے زیادہ بھڑکیلے پہنے ہوئے تھے اور سرخی پاؤڈر سے چہرے کو پہلے سے زیادہ جوان بنایا ہوا تھا۔ مجھے مائی نے بتایا تھا کہ جمیلہ نصرت بیگم کی حویلی اور دولت کی باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ یہ چال چلنے کا ارادہ کر لیا کہ اسے شک نہ ہونے دوں گا کہ میں اسے مشتبہ سمجھتا ہوں۔ میں نے دوستی والا رویہ اختیار کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم ہی اس کی والی وارث ہو، اس کا جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارا ہے، اس واسطے اس کی لاش بھی تم ہی لے جاؤ گی۔ ہاں جی، اور کون لے جائے گا؟ خالہ کے گھر کی چابی کس کے پاس ہے؟ لاش اپنے گھر نہیں لے جاؤ گی؟ میں تمہاری عزت کے خیال سے کہہ رہا ہوں کہ لاش اپنے گھر لے جاؤ۔ اگر تم لاش اس کے گھر لے گئیں تو لوگ باتیں کریں گے کہ بھانجی نے اپنی خالہ کی لاش اپنے گھر میں نہیں رکھی۔ تم عزت دار عورت ہو۔ ہاں، آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے۔ میں لاش اپنے گھر لے جاؤں گی، لیکن اس کے گھر کی چابی اور ٹرنکوں کی چابیاں مجھے دے دیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ابھی اسے چابیاں نہیں دے سکتا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی دلچسپی اپنی خالہ کی لاش کے ساتھ ہے یا اس کی حویلی اور مال کے ساتھ۔ اس واسطے میں نے حویلی اور مال کی ایسی باتیں کی کہ اسے اتنی جلدی نہیں مل سکتا۔ پھر میں یہ بھی کہتا رہا کہ سب مال و دولت اسی کا ہے۔ اس نے لاش کی بات ہی گول کر دی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ حویلی اور مال و دولت اسے کس طرح ملے گا؟ کیا وہ حویلی پر اپنے آپ قبضہ کر لے گی یا کوئی عدالتی کارروائی ہوگی؟ میں نے اسے کہا کہ میں اسے سب کچھ بہت جلدی دلا دوں گا۔ اس کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگا۔ وہ چونکہ کھوکھلی عورت تھی، اس واسطے اس کی نیت فوراً ظاہر ہو گئی اور میرا شک بہت پکا ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنا ہمدرد سمجھ لیا۔ میں نے جو چال چلی تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ لاش باہر پڑی تھی اور لاش کی وارث میری دوستی کا دم بھر رہی تھی۔ میں نے اسے اچھی طرح اپنی جال میں پھانس لیا۔ اس نے مجھے کسی اور ہی لہجے میں کہا، کبھی میرے گھر آئیں، میں اکیلی ہوتی ہوں، ضرور آئیں۔ میں نے اسی کے لہجے میں کہا، میں اسی انتظار میں تھا کہ تم کہو تو میں آؤں، میں ضرور آؤں گا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر کہا، لیکن ایک بات دل میں رکھیں، میں خود آپ کو یہاں آ کر بتاؤں گی کہ آج آ جائیں پھر آپ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بتائے بغیر آپ آ جائیں اور میں گھر میں نہ ہوں۔ وہ کچے اخلاق کی عورت تھی اور میں پکا تھانے دار۔ وہ جب سوچ میں پڑ گئی تھی تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس نے جب سوچ کر کہا کہ وہ مجھے بتائے گی تب میں آؤں تو میری سوچ صحیح نکلی۔ اس کے پاس اور بھی کوئی آتا ہوگا، اس کے لیے خطرناک تھا کہ میں اس کے گھر چلا جاؤں اور وہاں کوئی اور موجود ہو۔ میں نے باتوں باتوں میں یاری پکی کر لی اور میں وہ باتیں پوچھنے لگا جن کا تعلق اس کی زندگی کے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا کہ خالہ بھانجی ایک ہی شہر اور ایک ہی محلے میں اکٹھی ہو گئیں؟ وہ اب مجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں رہی تھی۔ میرا سوال ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ بھی اپنی خالہ کی طرح گھر سے بھاگ آئی تھی اور شادی کر لی تھی۔ اس کے خاوند کی پہلے بھی ایک بیوی تھی جس سے 2 بیٹے تھے۔
اس وقت جب جمیلہ اس کے گھر میں آئی، اس کے خاوند کے ایک بیٹے کی عمر 15-16 سال تھی اور دوسرا اس سے 2-3 سال چھوٹا تھا۔ یہ شخص جس کے پیچھے جمیلہ گھر سے نکلی تھی، کمال پور سے 3-4 میل دور ایک گاؤں کا بڑا امیر زمیندار تھا اور جمیلہ کے خاندان کے ساتھ اس کی دور پار کی رشتہ داری تھی۔ اس سلسلے میں ان کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا۔ نصرت بیگم اسی واسطے گھر سے بھاگی تھی کہ اس کی شادی ایک عیاش آدمی کے ساتھ کی جا رہی تھی، لیکن جمیلہ اس واسطے گھر سے بھاگی کہ یہ زمیندار اسے اچھا لگا تھا۔ جمیلہ نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے اسے بڑے سبز باغ دکھائے تھے اور اس نے جمیلہ سے کہا تھا کہ وہ اس کے حسن پر مر مٹائے۔ جمیلہ کو یہ معلوم تھا کہ اس شخص کی پہلے بیوی ہے جس کے بچے بھی ہیں۔ اس شخص نے اسے کہا تھا کہ وہ جمیلہ کا وارث، جائیداد کا وارث جمیلہ کے بچوں کو بنائے گا۔ جمیلہ نوجوان تھی، اس کی شادی بال بچے دار شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس شخص کے پیچھے گھر سے نکلی اور ان کی شادی ہو گئی۔ جمیلہ نے بتایا کہ اس کے خاوند کی پہلی بیوی نے فساد مچا دیا۔ اس کے والدین اور بھائیوں نے جمیلہ کے خاوند کو قتل کی دھمکیاں دی۔ جمیلہ کے والدین بھی آ گئے، لیکن جمیلہ کی شادی ہو چکی تھی، وہ مجبور ہو گئے اور لعنت ملامت کر کے چلے گئے۔ اس کے خاوند نے منت سماجت کر کے برادری کو راضی کر لیا۔ وہ کمزور آدمی نہیں تھا، بہت ساری جائیداد کا مالک تھا۔ اس نے اپنی بیوی کا منہ بھی بند کر دیا، لیکن گھر اور زمینداری پر راج پہلی بیوی کا ہی رہا۔ خاوند کی طرف سے جمیلہ کو کوئی تنگی ترشی نہ ہوئی، لیکن وہ ایک داشتہ کی طرح رہی کہ جس کا جائیداد اور گھر کے کسی معاملے میں دخل نہیں ہوتا۔ جمیلہ نے بتایا کہ اسے سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ جب بڑا ہوا تو اس کے ساتھ اچھوتوں والا سلوک ہونے لگا۔ پہلی بیوی کے بیٹے لڑک پن کی عمر میں تھے۔ وہ جمیلہ کے بیٹے قدرت کو منہ نہیں لگاتے تھے، بلکہ اسے دھتکارتے اور کبھی کبھی مار پیٹ بھی لیتے تھے۔ وہ اپنی ماں کے کہنے پر ایسا کرتے تھے۔ ماں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ یہ بچہ تمہاری جائیداد کا حصے دار بنے گا۔ اس سلوک کا قدرت پر یہ اثر ہوا کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ جا کھیلتا تھا اور وہ بچے اچھے خاندانوں کے نہیں تھے۔ بچے کو اس عمر میں بری عادتیں پڑ گئیں۔ اس کا باپ پہلی بیوی کے ڈر سے اس کا زیادہ خیال نہیں رکھتا تھا۔ قدرت 10 سال کا ہوا تو جمیلہ کا خاوند مر گیا۔ اس وقت تک جمیلہ کے خاوند کے پہلے بیٹے اتنے جوان ہو چکے تھے کہ دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اس گھر میں اب جمیلہ کے واسطے کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ مرنے والے کی بیوی تھی، جائیداد میں اس کا حق بنتا تھا۔ اگر جمیلہ کا کوئی آسرا ہوتا تو وہ دعویٰ مقدمہ کر کے اپنا حق وصول کر لیتی، مگر وہاں ساری برادری اس کے خلاف تھی۔ اس نے تھوڑا سا شور شرابہ کیا تو اس کے خاوند کے بیٹوں نے اور اس خاندان کے 2 بڑے چودھریوں نے جمیلہ سے کہا کہ اس نے زیادہ شور شرابہ کیا تو اس کے بیٹے کی جان کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس واسطے اس کی بہتری یہ ہے کہ اسے ایک مکان شہر میں بنوا دیں گے اور کچھ نقد رقم دے دیں گے اور وہ شہر میں آباد ہو جائے، اور وہ جوان اور خوبصورت ہے، کسی کے ساتھ شادی کر لے۔ وہ اب اتنی جوان تو نہیں رہی تھی، لیکن خوبصورت ضرور تھی۔ اس نے اپنے خاوند کے بیٹوں کی دھمکی سمجھ لی تھی۔ حالات اور انسان اس کے خلاف تھے۔ وہ مان گئی۔ اب وہ شہر میں جس مکان میں رہ رہی تھی، یہ اسے ان لوگوں نے بنوا دیا تھا اور اسے 30,000 روپیہ نقد اور گھر کا سامان دے دیا تھا۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ اس کی خالہ نصرت بیگم اسی شہر اور محلے میں آباد تھی۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ یہ نصرت بیگم کے قتل کے 6 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جمیلہ یہاں آئی تھی۔ نصرت بیگم نے اسے پہلی ملاقات میں ہی پہچان لیا تھا۔ وہ نصرت بیگم کو نہیں پہچان سکی تھی، اس واسطے کہ نصرت بیگم بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا نے اسے کہا کہ وہ اس کی خالہ نصرت بیگم ہے۔ جمیلہ بہت خوش ہوئی، لیکن بوڑھی خالہ نے اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھا۔ شروع میں 2-3 دفعہ اسے کہا کہ شادی کرنا چاہو تو میں کرا دوں گی۔ جمیلہ نے شادی کی طرف دھیان نہ دیا۔ مجھے اپنی کہانی یہاں تک کھل کر سناتی رہی، لیکن اس کے بعد اس کی زبان اکھڑ گئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے
اپنی درپردہ زندگی پردے میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے ایکٹنگ کی اور کہا کہ اب تم اتنی بڑی حویلی اور اتنے سارے زیورات اور مال و اسباب کی مالک ہو گئی ہو، تم نے مجھے اپنا دوست بنا کر اپنے گھر بلایا ہے، مجھ سے چھپانے کا کیا فائدہ؟ میں نے فلموں کی طرح عشق و محبت کے مکالمے بولے تو اس کی زبان چل پڑی۔ اس نے 2 مسلمانوں کے نام بتا دیے جن کی وہ درپردہ اندھیرے میں داشتہ بنی رہی اور وہ اسے روپیہ پیسہ دیتے رہے۔ کہتی تھی کہ اب ان کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ بنی ٹھنی رہتی تھی لیکن ایسی بد نہیں تھی کہ ہر کسی کے ساتھ تعلق جوڑ لیتی۔ اسے کسی کی محتاجی نہیں تھی۔ ماں بیٹا نصرت بیگم کی طرح گزارا کرتے تو اس زمانے میں 30,000 روپیہ ساری عمر کے لیے بہت تھا۔ وہ اپنی بوڑھی خالہ کی طرح یہ رقم ڈاک خانے میں رکھتی تو اسے اتنا سود ملتا جو اس کے ماہوار خرچ میں اسے مدد دیتا، لیکن اس کا دماغ اسے کسی اور طرف لے گیا تھا۔ وہ اپنی جوانی اور خوبصورتی کے ذریعے دوسروں کے دلوں پر راج کرنا چاہتی تھی، اسی واسطے سرخی پاؤڈر کا استعمال زیادہ کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ نصرت بیگم سے پیسے مانگتی رہی ہے۔ وہ مان گئی اور کہنے لگی کہ خالہ ہر کسی کی مدد کرتی تھی، صرف اس سے کچھ نہیں دیتی تھی۔ اس نے خالہ سے کہا کہ اس کا بیٹا پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتا، اسے سنبھال لے۔ خالہ نے یہ مان لیا لیکن لڑکا نہ مانا۔ بعد میں لڑکا نصرت بیگم کے گھر جاتا رہا اور اسے بتاتا رہا کہ نصرت بیگم اس سے پیار کرتی ہے اور کبھی کبھی پیسے بھی دیتی ہے۔ اپنے لڑکے کے بارے میں اس نے بتایا کہ اب 17-18 سال کی عمر میں وہ بالکل ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس نے گھر سے تعلق توڑ لیا تھا، کبھی کبھی آ جاتا تھا اور تھوڑی دیر بعد چلا جاتا تھا۔ میں نے جمیلہ سے پوچھا کہ اس کا بیٹا آوارہ بدمعاش ہو کر بھی نصرت بیگم کے گھر جاتا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہی تو میرا رونا ہے۔ وہ خالہ کے گھر آتا رہا اور اس مائی نے جو خالہ کے گھر کام کرتی ہے بتایا تھا کہ خالہ تمہارے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ آتا ہے تو اسے روٹی کھلاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ نہا لو، اسے پیسے دیتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خالہ نے میرے بیٹے کو خراب کیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اسی نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کیا ہے۔ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے تو اسے اپنے گھر کیوں نہیں رکھ لیا تھا؟ یہ تو میں نے بھی سوچا تھا کہ اس بدگماش لڑکے کے ساتھ نصرت بیگم کے پیار کا مطلب کیا تھا۔ جمیلہ تو کچھ اور کہہ رہی تھی لیکن مجھے کچھ اور شک ہو رہا تھا۔ قدرت نصرت بیگم سے پیسے ہتھیانے آتا ہوگا۔ اس بدگماش نوجوان نے بڑھیا کو ڈرا دھمکا رکھا ہوگا۔ بڑھیا قدرت کو غنڈہ ٹیکس دیتی ہوگی، مگر قتل کا معمہ میری عقل میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر قدرت قاتل ہوتا تو ٹرنکوں میں زیورات نہ پڑے ہوتے۔ یہ ممکن تھا کہ مقتولہ نے گھر میں رقم رکھی ہوئی ہوگی، قدرت اس سے یہ مانگتا ہوگا جو بڑھیا نے اسے نہ دی۔ اس نے بڑھیا کو قتل کر دیا اور رقم لے گیا۔ اسے زیورات سے ڈر ہوگا کہ بیچتے پکڑا جائے گا۔ میں نے جمیلہ سے پوچھا کہ اسے معلوم ہے کہ قدرت کہاں ہے؟ نہیں، وہ 15-16 دن ہوئے گھر آیا تھا، اس کے بعد نظر نہیں آیا۔ میں قارئین حضرات سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، واردات اور تفتیش کی کہانی اگر پوری لکھی جائے تو ایک کتاب بنتی ہے۔ مثلاً پولیس مشتبہ سے تفتیش اور جرح کرتی ہے تو ایک مشتبہ کے ساتھ پوری رات گزر جاتی ہے۔ مخبر کوئی رپورٹ دیتے ہیں تو وہ بہت لمبی ہوتی ہے۔ اگر تھانے دار پورا بیان تحریر کرے کہ اسے فلاں شک کیوں ہوا تو اس کے لیے بہت سارے صفحے درکار ہوتے ہیں۔ یہ سارے حال احوال نہیں لکھے جا سکتے، بات مختصر کر کے سنانی پڑتی ہے، نہیں تو آپ کا پورا پرچہ ایک ہی کہانی سے بھر جائے۔ اس مختصر کی ہوئی کہانی سے پڑھنے والے کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ تو ایسی گپ ملا لی گئی ہے، اب ایسا نہ سمجھے۔ مختصر بات سے کسی شک میں نہ پڑیں۔ جرم کی کہانی میں موٹی موٹی اور بہت ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جمیلہ میرے پاس 3 گھنٹے بیٹھی رہی،
لیکن میں نے بات اتنی تھوڑی سنائی ہے جیسے وہ 10-15 منٹ بیٹھی ہوگی۔ میں نے اسے لاش دے دی۔ وہ اس خوشی میں لاش لے گئی کہ وہ مقتولہ کی وارث ہے اور اب وہ امیر عورت بن گئی ہے۔ اس نے جاتے جاتے پھر پوچھا کہ میں اسے حویلی اور ٹرنکوں کی چابیاں کب دوں گا۔ وہ چلی گئی اور اپنے خلاف اور اپنے بیٹے کے خلاف میرے دل میں شک چھوڑ گئی۔ میں نے اس کی مخبری کا انتظام ایسا کیا کہ دن اور رات اس کے گھر پر نظر رہے۔ جو ہی کوئی اس کے گھر میں جائے تھانے اطلاع پہنچ جائے۔ اگر محلے سے کہیں باہر جائے تو اس کا پیچھا کیا جائے کہ کہاں گئی ہے۔ پولیس کے واسطے یہ انتظام مشکل نہیں ہوتا۔ آپ نے بھائی احمد یار خان کی کہانیوں میں پڑھ لیا ہے کہ مخبری کون لوگ کرتے ہیں۔ ان میں چرسی بھنگی بھی ہوتے ہیں اور شہر کے معزز آدمی بھی۔ ان کی بیویاں اور گھروں میں نوکری کرنے والی مائیاں بھی مخبری کرتی ہیں۔ میں نے جمیلہ کے بیٹے قدرت کو بلانے کے لیے ہیڈ کانسٹیبل نور احمد سے کہا۔ اس نے اسے شام تک تلاش کیا، وہ نہ ملا۔ قبرستان کے ملنگوں سے پتہ چلا کہ کل رات آیا تھا، معلوم نہیں اب کہاں ہوگا۔ وہ سارے شہر میں نہ ملا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ وہ نصرت بیگم کو قتل کر کے غائب ہو گیا ہے، اب نہیں ملے گا۔ اس شہر میں اس کا تھا ہی کیا؟ ان دنوں میری اور میرے عملے کی ایک ڈیوٹی اور بھی تھی۔ شہر میں الیکشن کا ہنگامہ تھا، حالات بہت خراب تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں چاقوؤں، پتھروں اور سوڈے کی بوتلوں سے ایک لڑائی ہو چکی تھی۔ مجھے اس بات کا انتظام بھی کرنا پڑتا تھا۔ میں دل سے مسلمانوں کے ساتھ تھا، ظاہری طور پر میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ شہر کے ہندو لیڈر میرے خلاف تھے اس واسطے کہ میں مسلمان تھا۔ میں نے انہیں تھانے بلا کر کہا کہ تم لوگوں کے دلوں میں میرے خلاف کدورت ہے، لیکن یاد رکھو کہ ہندوؤں نے گڑبڑ کی تو میں سب سے پہلے تم سب کو گرفتار کروں گا، اس واسطے کہ مسلمان یہاں بہت کم ہیں، وہ ہندوؤں پر حملے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر دو لیڈروں نے جو آڑتی تھے مجھے دھمکایا۔ میں نے دونوں کو اسی وقت حوالات میں بند کر دیا اور اگلے روز چھوڑا۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا تھا، اپنے مسلمانوں کو سمجھا دو کہ پاکستان نہیں بنے گا، ہم نہیں بننے دیں گے، ہمارے ساتھ بھائی بندی رکھیں۔ معلوم نہیں کیوں میرے منہ سے نکل گیا، مہاشے جی، خدا نے فیصلہ دے دیا ہے کہ پاکستان بن کے رہے گا۔ اس بات پر گرما گرمی ہو گئی تھی اور میں نے ان میں سے دو کو حوالات میں بند کر دیا تھا اور اسی وقت اپنے انگریز ڈی ایس پی کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دے دی تھی کہ ہندو لیڈروں نے مجھے تھانے میں آ کر گالیاں دی ہیں اور میں نے دو کو بند کر دیا۔ ڈی ایس پی دانش مند انگریز تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کل انہیں چھوڑ دینا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اس نے دوسرے دن آ کے ہندو سرکردہ لوگوں کو بلایا اور ان کی اچھی حجامت بنا دی۔ میں ایک بات پر حیران تھا، شہر میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، مسلمان بہت تھوڑے تھے، ان میں مار پٹائی کی جرأت نہیں تھی۔ ہندوؤں کے غنڈے بہت سخت تھے، پھر بھی مجھے رپورٹیں مل رہی تھیں کہ ہندو غنڈے زخمی ہوتے رہتے ہیں اور وہ مسلمانوں سے دب گئے ہیں۔ میرے مخبر یہ خبر لانے میں ناکام ہو گئے تھے کہ ہندو غنڈوں کو کون زخمی کرتا ہے اور وہ دب کیوں گئے ہیں۔ میں سیاسی ہنگامے روکنے میں بھی مصروف رہتا تھا۔ نصرت بیگم کے قتل کے غالباً 4 روز بعد رات کو مجھے خبر ملی کہ شہر کا ایک مشہور ہندو غنڈہ راما جمیلہ کے گھر میں گیا ہے۔ رامے کا نام رمیش چندر تھا اور وہ راما کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے متعلق مجھے رپورٹ ملتی رہتی تھی کہ سیاسی ہنگاموں میں مسلمانوں کو ڈراتا دھمکاتا رہتا ہے اور ہندو مسلم فساد جو پہلے 3-4 بار ہوئے تھے ان میں کرتا دھرتا بلکہ کمانڈر یہی آدمی تھا۔ اب مجھے خبر دی گئی کہ وہ جمیلہ کے گھر میں ہے تو مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ راما جمیلہ کو اکیلی عورت سمجھ کر کسی اور نیت سے جمیلہ کی مرضی کے خلاف اس کے گھر میں جا گھسا۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ جمیلہ نے اس کے ساتھ تعلق پیدا کر رکھا ہوگا۔ اس خیال سے مجھے غصہ آ گیا۔ تعلق رکھنا تھا تو اس قسم کے ذلیل ہندو کے ساتھ رکھنا تھا۔ تیسرا خیال یہ آیا کہ جمیلہ کا بیٹا قدرت بھی بدماش ہے،
شاید وہ بھی گھر آیا ہوگا۔ چوتھا خیال یہ آیا کہ جمیلہ نے ان دونوں سے اپنی خالہ کو قتل کرایا ہوگا۔ میں فوراً اٹھا، نورے اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور بہت جلدی جمیلہ کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر ہاتھ مارا تو دروازہ رامے نے کھولا۔ میں نے اس پر ٹارچ کی روشنی مار کر پوچھا، ارے رامے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو اندر چلو۔ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر میں نے اسے دھکا دیا اور اندر چلا گیا۔ جس کمرے میں روشنی تھی اور دروازہ کھلا تھا، میں بہت تیزی سے اس کمرے میں جا گھسا۔ جمیلہ پلنگ سے بڑی جلدی میں اٹھ رہی تھی۔ اس کے جسم پر صرف قمیض تھی۔ میں نے اسے غصے سے کہا، اسی حالت میں رہو۔ وہ میری طرف گھومی، اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ میں نے رامے کو اپنے قریب کر کے کہا، رامے، قتل کا اقبال دوستوں کی طرح کر لو گے یا؟ اس نے مجھے ہنس کر ٹال دیا، پھر کہنے لگا، اس عورت کے ساتھ میرا کوئی گہرا تعلق نہیں کہ اس کے کہنے پر کسی کو قتل کر دوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ میں دونوں کو تھانے لے گیا۔ مجھے بڑے آرام سے تفتیش کرنی تھی، لیکن رامے پر مجھے اس لیے غصہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دیتا تھا اور اس نے مسلمانوں پر حملے کرائے تھے۔ میں نے اپنے دونوں کانسٹیبلوں پرتاپے اور نورے سے کہا کہ اس کی ذرا خاطرداری کرو، قاتل یہی ہے۔ جمیلہ کو میں نے اپنے پاس رکھا۔ وہ روتی اور چیختی تھی کہ خالہ کو اس نے نہ قتل کیا ہے نہ کرایا ہے۔ جمیلہ عورت ساتھ تھی، بیوہ تھی۔ میں نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس نے اتنا ہی مانا کہ رامے کے ساتھ اس کا یہی تعلق ہے جو میں نے دیکھا تھا، اور راما اسے بہت پیسے دیتا تھا۔ رامے کے بارے میں مجھے امید تھی کہ اگر وہ قاتل ہے تو مان جائے گا، اس واسطے کہ وہ چور اور ڈکیت نہیں تھا کہ پولیس کی مار سہ لے گا۔ وہ صرف بدماش اور جوئے باز تھا، اور ہندوؤں نے اسے اپنا کرائے کا ہنڈا بنایا ہوا تھا۔ پولیس کے ساتھ اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ پرتاپا اور نورا اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے وہ مجھے اس طرح معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی ہائے ہائے سے سارا تھانہ ہل رہا تھا۔ لیکن صبح تک راما اور جمیلہ نہ مانے تو میں مان گیا کہ یہ قاتل نہیں ہے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ انہیں چھوڑ دیا۔ یہ غلطی اس واسطے مجھ سے ہو گئی کہ میرے اوپر غصہ سوار تھا۔ میں نے نصرت بیگم کے قتل کو دماغ سے اتار دیا تھا۔ میں رامے سے انتقام لے رہا تھا۔ اس نے سیاسی گڑبڑ میں کئی مسلمانوں کو زخمی کیا تھا اور مسلمانوں کے جلسوں میں گڑبڑ بھی کی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس مجھے 2-3 دن بعد ہوا۔ دوسری یا تیسری شام کا ذکر ہے کہ جمیلہ کا بیٹا قدرت میرے پاس آ گیا۔ اسے ایک کانسٹیبل لایا تھا۔ وہ بڑی اچھی شکل و صورت کا نوجوان تھا۔ اس سے میں صحیح معنوں میں تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ میں کچھ پیار سے پیش آیا اور اسے کہا کہ مجھے بہت ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں، اس واسطے وہ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرے ورنہ بہت پریشان ہوگا۔ اس نے بڑے اچھے لہجے میں جواب دیا کہ وہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا، آج ہی واپس آیا ہے، اور اسے اس کانسٹیبل نے دیکھ لیا اور تھانے لے آیا۔ راستے میں اس نے مجھے بتایا کہ میری نانی نصرت بیگم قتل ہو گئی ہے۔ تم قتل کی رات شہر سے غائب ہوئے تھے، کہاں گئے تھے؟ مسلم لیگ کے شیخ عبدالودود صاحب سے پوچھ لیں۔ قدرت، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اور میں جو پوچھ رہا ہوں وہ مجھے فوراً بتا دو۔ جناب، میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میں یہاں کی مسلم لیگ کا ایک پیغام ضلع کے صدر کے پاس لے کر گیا تھا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ پیغام کیا تھا تو وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے ہاتھوں پر جلتے ہوئے انگارے رکھ دیں، درد سے چیخیں ماروں گا، لیکن پیغام نہیں بتاؤں گا، پولیس کو نہیں بتاؤں گا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے گالی دے کر کہا کہ اس جرسی اور جواری کا مسلم لیگ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ عجیب سی ہنسی ہنس کر کہنے لگا، آپ ہیں تو مسلمان، لیکن آپ صرف لاٹھی چارج اور گرفتاریاں کرنا ہی جانتے ہیں۔ میں مسلم لیگ کے لیے جو کام کر رہا ہوں وہ آپ کو بتا دوں تو آپ مجھے ابھی حوالات میں بند کر دیں گے۔ اگر میں حوالات میں بند ہو گیا تو یہاں رامے جیسے ہندو گنڈے مسلمانوں کا گلیوں میں چلنا پھرنا بند کر دیں گے۔
اس نوجوان نے مجھے چکر میں ڈال دیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ شیخ عبدالودود کو بلا لائے۔ وہ شہر کی مشہور شخصیت تھی۔ اس کے آنے تک میں قدرت سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ وہ اس بات پر زور دے رہا تھا کہ نانی نصرت ہی ایک انسان تھی جس سے اسے پیار ملا تھا۔ وہ رو پڑا۔ میں نے اپنی زبان کا ہر داؤ آزما لیا، اس پر جرح کی۔ اس نے ہر سوال کا جواب اتنا مکمل اور ایسے پختہ لہجے میں دیا کہ مجھے اس کی کسی بھی بات میں جھوٹ کا شک نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی میں اسے آوارہ، بدمعاش اور چرسی جواری سمجھتا تھا، اس واسطے کہ وہ چالاک تھا۔ شیخ عبدالودود آ گیا۔ میں اسے جانتا تھا۔ میں دفتر سے نکل گیا اور اسے باہر ہی روک کر پوچھا کہ وہ قدرت کو جانتا ہے اور کیا وہ فلاں رات کوئی پیغام لے کر کہیں گیا تھا؟ شیخ عبدالودود نے جواب دے کر میرا دماغ صاف کر دیا۔ اس نے بتایا کہ قدرت اس شام 4 بجے مسلم لیگ کے دفتر میں آیا تھا۔ اسے رات 8 بجے کی ریل گاڑی پر بٹھایا گیا تھا اور یہ آج شام سے کچھ دیر پہلے کام کر کے واپس آیا ہے۔ شیخ عبدالودود نے مجھے کام بھی بتا دیا۔ کمال پور میں مسلمان غنڈوں کی کمی تھی۔ ہندو غنڈے سر چڑھ رہے تھے۔ پہلے قدرت اور اس کے 10-12 ساتھیوں نے ہندو غنڈوں کو دبائے رکھا، لیکن ہندوؤں نے 15-20 سکھوں کو کہیں سے بلا لیا۔ پولنگ میں 2 دن باقی تھے۔ خطرہ تھا کہ ہندوؤں کے غنڈے پولنگ سٹیشنوں پر مسلمان ووٹروں کو ہراساں کریں گے۔ اس واسطے قدرت کے ہاتھ ضلع کے صدر کو پیغام بھیجا گیا کہ ادھر ادھر سے 20 کے قریب لٹھ باز اور چھری مار کمال پور بھیجے جائے جو پولنگ سٹیشنوں کی نگرانی کر سکے۔ قدرت آج آدمی لے کر واپس آیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب باب ہے کہ پاکستان بنانے میں چرسیوں، جواریوں اور بدماشوں نے بہت کام کیا ہے، لیکن میں قدرت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس واسطے کہ وہ تو بچپن سے ہی آوارہ ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس میں جذبات نہیں تھے۔ شیخ عبدالودود نے اس کی بہت تعریف کی اور کہا قدرت دیانتدار ورکر ہے اور یہ جو کام کر رہا ہے وہ کوئی دوسرا شاید نہ کر سکے۔ اسے کہا گیا تھا کہ وہ اس پیغام کو خفیہ رکھے جو وہ لے گیا تھا۔ اس نے مجھے بھی یہ پیغام نہ بتایا۔ پھر بھی قدرت کو ابھی قتل کے شک سے پاک نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے شیخ عبدالودود کو جانے کی اجازت دے دی اور قدرت سے تفتیش جاری رکھی۔ اب اس کے ساتھ میرا سلوک بدلا ہوا تھا۔ اس کی ماں کا ذکر آ گیا۔ اس نے ماں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا۔ کہنے لگا کہ اس کی ماں جائیداد کے لالچ میں آ کر گھر سے ایک بال بچے دار آدمی کے پیچھے آ گئی تھی۔ اس کے طعنے قدرت کو بڑے ہو کر بھی سننے پڑے۔ پھر شہر میں آ کر اس کی ماں نے غیر مردوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانی شروع کر دی۔ قدرت کو وہ بچہ سمجھتی تھی جسے شاید کوئی سمجھ ہی نہیں تھی۔ میں سب سمجھتا تھا۔ میری حالت کو ماں نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے میرے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے آوارہ کتا سمجھتے تھے۔ مجھے باپ کا پیار نہ ملا، ماں نے بھی پیار نہ دیا۔ باپ مر گیا تو ہم یہاں آ گئے۔ یہاں ماں نے کچھ اور ہی کرتوت شروع کر دیے۔ وہ مجھے گھر سے باہر ہی رکھتی تھی۔ مجھے تعلیم بھی نصیب نہ ہوئی۔ میں بچپن میں گاؤں میں گندے بچوں کے ساتھ دل بہلاتا تھا۔ شہر میں آئے تو ماں مجھے پیسے دے کر باہر بھیج دیتی تھی۔ میں یہاں بھی آوارہ لڑکوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ سگریٹ پینے انہی لڑکوں نے سکھا دیے۔ پھر ہر طرح کی بری حرکت شروع کر دی اور ایسا وقت آ گیا کہ ماں مجھ سے بیزار ہو گئی اور میں بھی ماں کو ناپسند کرنے لگا۔ میں نے گھر سے دور رہنا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ میری ماں نے رامے بدماش کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ میں اسی وقت مسلم لیگ میں شامل ہو گیا تھا اور رامے کے ساتھ میری ٹکر شروع ہو گئی تھی۔ میں اب پکا بدماش بن چکا تھا۔ جوئے کے اڈے پر کوئی سر اٹھا کر بات کرتا تو میں اسے 2 منٹ میں سیدھا کر لیتا تھا۔ لیکن پاکستان کے نعرے لگنے لگے اور ہندوؤں نے پہلی بار مسلمانوں کے ایک جلسے پر غنڈوں سے حملہ کرایا تو پتہ نہیں میرے دل میں یہ آگ کس طرح لگ گئی کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ میں نے اپنے چرسی اور بدماش دوستوں کو ساتھ لیا اور مسلم لیگ کے دفتر میں چلا گیا۔ اس روز سے میں نے اپنی جان پاکستان کے نام پر قربان کی ہوئی ہے۔
رامے بدماش کی میں 2 دفعہ مرمت کر چکا ہوں۔ میں نے رامے کو دیکھا کہ وہ میری ماں کے پاس جاتا ہے تو میں نے ماں سے کہا کہ جہاں جی چاہے جھک مارو، اس ہندو غنڈے کو گھر میں نہ آنے دو، یہ ہمارا دشمن ہے۔ ماں نے مجھے گالیاں دی۔ میں نے اسے کہا کہ راما پھر اس گھر میں آیا تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر میں نے ایک غلطی کی۔ میں نے شاید جذبات میں آ کر کہہ دیا، میں نے 2 روز ہوئے رامے کو تمہاری ماں کے ساتھ پکڑا ہے، وہ رات کو تمہارے گھر میں تھا۔ اس کا چہرہ اتنا لال ہو گیا جیسے اس کی کھال پھاڑ کر خون ابل پڑے گا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو میری ماں باز نہیں آئی؟ میں بہت دن ہوئے گھر نہیں گیا، وہ خوش ہوگی کہ میں شہر سے چلا گیا ہوں۔ میں باقی بات مختصر کروں گا۔ بہت وقت اور گزر گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ قدرت قاتل نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں قاتل کو پکڑ تو لوں گا لیکن وہ میری مدد کرے اور سراغ رسانی کرے۔ اس نے کہا کہ قتل میں اس کی ماں کا ہاتھ ضرور ہے اور وہ سراغ لگا لے گا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ 1-2 دنوں میں میرے پاس آئے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اس کی جلدی ضرورت پڑ جائے تو وہ مسلم لیگ کے دفتر میں ملے گا۔ پولنگ میں 2 دن باقی تھے، اس واسطے شہر میں ہندو مسلم دشمنی بہت بڑھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بھی غنڈہ فورس تیار کر لی تھی۔ مجھے راتوں کو شہر کی گشت پر جانا پڑتا تھا، دن بھی اسی طرح گزر جاتا تھا۔ وارداتوں کی تفتیشیں ملتوی ہو گئیں، نصرت بیگم کے قتل کی بھی تفتیش الگ رکھ دی۔ 3-4 رات کا واقعہ ہے کہ میں گشت سے واپس آ کر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میرے گھر کا دروازہ کھٹکا، میری آنکھ کھل گئی۔ ضرور شہر میں کسی گڑبڑ کی خبر آئی ہوگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر قدرت کھڑا تھا۔ میں سمجھا کہ نصرت بیگم کے قتل کے سلسلے میں کوئی خبر لایا ہے، لیکن وہ بڑے غلط وقت آیا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا، مجھے گرفتار کر لیں۔ یہ لیں ریوالور۔ میں رامے بدماش اور اپنی ماں کو اس ریوالور کی 2 گولیوں سے ختم کر آیا ہوں۔ نانی نصرت کو رامے نے قتل کیا تھا اور میری ماں نے قتل کرایا تھا۔ میری نیند اڑ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ تھانے گیا تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ سیدھا میرے گھر آیا ہے، تھانے نہیں گیا۔ میں اسے اندر اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور لے کر الگ رکھ دیا اور اسے کہا کہ وہ بتائے کہ یہ واردات اس نے کس طرح کی ہے۔ رامے کے ساتھ میری ایک دشمنی تو یہ تھی کہ اس نے ہمارے جلسوں میں ہندو غنڈوں کو ساتھ لے کر گڑبڑ کرائی تھی۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کا جو ٹکراؤ ہوا تھا وہ رامے نے کرایا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دیتا تھا۔ میں اس کے مقابلے میں آ گیا اور اس کی بدماشی ٹھنڈی کر دی۔ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی، پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جتنی رقم مانگتے ہو دلاؤں گا، میدان سے نکل جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ مسلمان ہوں، مسلمانوں کی حفاظت کروں گا۔ یہاں پاکستان کا نعرہ پہلے سے زیادہ اونچا لگے گا اور میری بدماشی میری قوم کے کام آئے گی۔ اس طرح رامے کے ساتھ قدرت کی دشمنی 2 طرح سے ہو گئی، ایک قومی سطح پر اور دوسری ذاتی۔ شیخ عبدالودود مجھے پہلی قدرت کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اگر وہ نہ بتاتا تو میں قدرت کی زبان سے ان باتوں کو کبھی سچ نہ مانتا جو وہ مجھے سنا رہا تھا۔ اس کا اقبالی بیان بہت لمبا تھا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، اس واسطے بہت ضروری اور ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں سناؤں گا۔ ان باتوں کو وہی لوگ سچ مانیں گے جو سن 1946-47 میں آزادی کی سرگرمیوں میں شامل تھے۔ جو لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں وہ ان باتوں کو فلمی کہانی کے مکالمے یا افسانے سمجھیں گے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت امیر، غریب، شریف، بدماش، بڑے چھوٹے، تندرست اور مریض اپنی جان اور اپنے مال سمیت ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے تھے اور سب کا نعرہ ایک ہی تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ میں آپ سب کو آزادی کے جہاد کا ایک پہلو خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں جن علاقوں میں رہا ہوں وہ پاکستان میں آنے والے علاقے نہیں تھے، بہت دور کے علاقے تھے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کے لیے اتنا ہی جہاد کیا تھا جتنا پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اور بنگال کے مسلمانوں نے کیا تھا۔
ہندوستان کے علاقوں کے مسلمانوں کو ہندوؤں نے پاکستان بنانے کی بہت سزا دی تھی، اور وہاں مسلمان آج تک سزا بھگت رہے ہیں۔ ان میں کمال پور کے مسلمان بھی تھے، جنہیں معلوم تھا کہ پاکستان بن گیا تو وہ ہندوؤں کی حکومت میں رہیں گے، لیکن انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ خونی دشمنی پیدا کر لی تھی۔ قدرت جیسے آوارہ اور بدمعاش مسلمان بھی پکے مسلمان بن گئے تھے۔ ان کے پاس ایک ہی ہنر تھا: لڑائی، مار کٹائی اور غنڈہ گردی۔ انہوں نے اسی فن کے زور پر ہندوؤں کو دبا لیا اور پولنگ میں مسلمانوں کو محفوظ اور بے فکر کر دیا۔ اب ان مسلمان ہنڈوں میں سے ایک نوجوان ایک ہندو ہنڈے، بلکہ ہنڈوں کے سردار، اور اپنی بدکار ماں کو قتل کر کے میرے پاس آ گیا تھا۔ اس نے آلہ قتل، جو ایک ریوالور تھا، مجھے دے دیا، اور وہ اقبالی بیان دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے میری زندگی کے سب سے زیادہ سخت اور خطرناک امتحان میں ڈال دیا۔ میں اپنے ایمان اور ڈیوٹی کے درمیان اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح کوئی پاگل چلتے چلتے رک جاتا ہے، اور کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں، کبھی اوپر دیکھتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ قدرت بہت جلدی اپنا بیان ختم کرے، اس واسطے کہ میں جانتا تھا کہ ابھی رپورٹ آ جائے گی کہ راما اور جمیلہ قتل ہو گئے ہیں اور لاشیں جمیلہ کے گھر پڑی ہیں۔ قدرت نے جب بیان کو آگے بڑھایا تو میں جس شش و پنج میں پڑ گیا تھا اس سے میرا دماغ آزاد ہو گیا۔ میرے اندر سے آواز آئی: محبوب، آج پاکستان تجھ سے بھی قربانی مانگ رہا ہے۔ پہلے آپ قدرت کا بیان سن لیں۔ اس روز آپ نے مجھے تھانے بلایا تو میں نے آپ کو بہت سی باتیں نہیں بتائی تھیں۔ میں آپ کو اس دن صرف یہ یقین دلاتا رہا تھا کہ میں نے نانی نصرت کو قتل نہیں کیا۔ نانی نصرت کے قتل کی وجہ ایک اور بھی تھی: وہ میرے ساتھ پیار کرتی تھی۔ میں نے جب مسلم لیگ کا کام کرنا شروع کر دیا تو نانی کو بتایا، وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھے 5 روپے دیے، کہنے لگی: قدرت بیٹا، میں جانتی ہوں تم یہ پیسے جوئے میں ہار آؤ گے یا ان کی چرس پی لو گے، لیکن میں تمہیں انعام دے رہی ہوں، اس کی قدر کرنا۔ اب میں تمہیں نہیں کہا کروں گی کہ برے کام چھوڑ دو۔ اگر تم سچے دل سے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم برے کام خود ہی چھوڑ دو گے اور خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نانی نصرت دل و جان سے مسلم لیگی اور پاکستان کی عقیدت مند تھی۔ اس نے میرا حوصلہ خوب بڑھایا۔ میں نے ایک روز اسے بتایا کہ میں مسلم لیگ کا کوئی شریفانہ کام نہیں کر رہا، میں تو ہندوؤں کے مقابلے میں غنڈہ گردی کرتا ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں تو ہندو انہیں کچا کھا جائیں۔ نانی نصرت کا جو جذبہ تھا اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ میری غنڈہ گردی کی بات سن کر وہ ٹرنکوں والے کمرے میں چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں یہ ریوالور تھا اور ایک بیلٹ جس میں 24 گولیاں اڑسی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی: یہ تمہارے نانا مرحوم کا پستول ہے، ہمیشہ ٹرنک میں پڑا رہا ہے، یہ لے جاؤ، لیکن ایک احتیاط کرنا، اسے ہر کسی کو دکھاتے نہ پھرنا، ورنہ اسی جرم میں پکڑے جاؤ گے۔ ہندوؤں نے گھروں میں بندوقیں اور پستول چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، ایک نہ ایک دن ان ہتھیاروں سے مسلمانوں پر گولیاں چلیں گی، اس وقت یہ پستول تمہارے کام آئے گا۔ یہ ریوالور آج رات میرے کام آیا ہے۔ میں نے یہ ریوالور ہر وقت اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ کر رکھا ہے۔ نانی نصرت 10-15 روپے مسلم لیگ کے فنڈ میں دے دیا کرتی تھی۔ اس کی یہی ایک نیکی کافی تھی کہ مجھ جیسے ہنڈے کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ایک روز نانی نے مجھے بتایا کہ الیکشن کے لیے مسلم لیگ کو روپیہ چاہیے۔ اس کے واسطے نانی نے بتایا کہ وہ 2000 روپیہ دے رہی ہے۔ 2-3 دن بعد میں اس کو دیکھنے گیا تو اس نے میری ماں کو کوسنا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ معلوم نہیں کس طرح تیری ماں کو پتہ چل گیا کہ نانی مسلم لیگ کو خاصی بڑی رقم دے رہی ہے، شاید نانی کی مائی نے میری ماں کو بتایا ہوگا۔ میری ماں نے نانی نصرت کے گھر آ کر کہا کہ نانی مسلم لیگ کو یہ رقم نہ دے بلکہ میری ماں کی مالی امداد کرے۔ نانی نہ مانی۔ میری ماں نے نانی سے کہا کہ پاکستان بکواس کے سوا کچھ بھی نہیں، مسلمان لیڈر پرچیاں لے کر ممبر بن جائیں گے اور پاکستان کے نعرے کو بھول جائیں گے۔ نانی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میری ماں نے کہا
فرض کرو مسلمانوں کو پاکستان مل گیا تو بھی ہمارا شہر تو پاکستان میں نہیں آئے گا۔ اس واسطے نانی کو چاہیے کہ وہ ہندوؤں کو خوش رکھے اور یہ رقم کانگریس کو دے دے۔ نانی نصرت نے میری ماں کی خوب خبر لی اور اس کی بے عزتی کی۔ میری ماں نے جاتے جاتے رامے غنڈے کا نام لے کر نانی کو ڈرایا۔ مجھے غصہ تو آنا ہی تھا۔ سب سے زیادہ غصہ اس پر آیا کہ میری ماں نے رامے کا نام کیوں لیا۔ نانی نصرت نے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ راما غنڈا تمہاری ماں کے پاس آتا ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میں ماں کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا کہ راما کیا واقعی اس کے پاس آتا ہے؟ ماں نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی۔ میں نے ریوالور نہ نکالا، چاقو نکال کر کھول لیا اور ماں سے کہا میرا تیرا تعلق ختم ہے، لیکن راما اس گھر میں آیا تو قتل ہو جائے گا۔ وہ چیخی کہ خالہ نے تجھے میری بے عزتی کرنے کو بھیجا ہے، اسے میں ایسا غائب کراؤں گی کہ اس کی مشک بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ میں نے غصے سے آگے بڑھ کر چاقو کی نوک اس کی شہرگ پر رکھ دی اور دانت پیس کر کہا تم خالہ کی نہیں مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہو۔ وہ اتنی ڈری کہ اس نے ہاتھ چھوڑ کر میری منت کی کہ اب چلے جاؤ، قسم کھاتی ہوں کہ آئندہ راما یہاں نہیں آئے گا۔ اسے شاید میری غنڈہ گردی کا پتہ چل گیا تھا۔ اسے رامے نے بتایا ہوگا۔ میں رامے کو 3-4 روز پہلے پھینٹی لگا چکا تھا۔ میری ماں کو ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں گا، اس واسطے اس نے سچی بات کہہ دی کہ آئندہ راما یہاں نہیں آئے گا۔ میں گھر سے باہر رہا، دیکھا نہیں کہ راما پھر بھی میری ماں کے گھر جاتا ہے یا نہیں۔ اس روز آپ نے بتایا کہ آپ نے رامے اور میری ماں کو موقع پر پکڑا ہے۔ آپ نے مجھ پر مہربانی کی تھی کہ مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے 2 راتیں چھپ کر اپنے گھر پر نظر رکھی۔ آج رات رامے کو اندر جاتے دیکھا۔ 3-4 منٹ بعد میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ رامے نے کھولا۔ میں کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا اور جلدی سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی۔ میرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میں نے کہا رامے اندر چلو۔ اس نے ہنس کر کہا قدرے تم مجھے اپنا بھائی کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے دشمن نہ سمجھو۔ رامے اندر چلو، میں تمہیں چاقو نکالنے کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ میری ماں والے کمرے میں میرے آگے آگے گیا۔ آگے میری ماں تھی۔ رامے نے میری ماں سے کہا تمہارا بیٹا تو پگلا ہے۔ وہ جو ہی میری طرف گھوما میں نے 2 گولیاں چلا دیں۔ 1 قدم کا فاصلہ تھا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ گرا لیکن تڑپا نہیں، بغیر تڑپے مر گیا۔ میری ماں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے اتنا خوف ہوا کہ اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکلی۔ میں نے اسے کہا اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو بتا دو کہ نانی نصرت کو کس نے قتل کیا ہے۔ جھوٹ بولو گی تو تمہاری لاش اس کتے کی لاش کے ساتھ پڑی ہوئی ہوگی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ کتا یہاں آیا تو مارا جائے گا۔ میری ماں کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے میری منت کی کہ اسے گولی نہ مارو۔ ریوالور کی نالی اس کی طرف تھی۔ اس نے بتا دیا کہ اپنی خالہ کو اسی نے رامے کے ہاتھوں قتل کرایا ہے۔ راما نانی نصرت کے گھر کی دیوار چڑھ کر اندر گیا تھا۔ واپس آ کر اس نے میری ماں کو بتایا کہ اس کی خالہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی، وہ پیٹھ کے بل تھی۔ رامے نے اپنا انگوٹھا اس کی شہرگ اور ٹھوڑی کے درمیان رکھ کر دبایا اور نانی نصرت کے سینے پر اپنا گھٹنا دبائے رکھا تاکہ وہ تڑپ نہ سکے۔ وہ مر گئی تو راما دیوار پر چڑھ کر گلی میں اتر آیا۔ میری ماں نے قتل کی ایک وجہ یہ بتائی کہ نانی نصرت اسے پیسے نہیں دیتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ مسلم لیگ کو 2000 روپیہ دے رہی تھی۔ میری ماں نے رامے کو بتایا۔ رامے نے کہا کہ نہیں مانتی تو اسے ختم کر دیں گے۔ اس کے مر جانے سے تمہاری خالہ کی حویلی اور مال و دولت تمہیں مل جائے گا۔ اس واسطے رامے نے نانی نصرت کو قتل کر کے گھر کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ دونوں اس مال کو اپنا سمجھ رہے تھے۔ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ بولے گی تو اسے زندہ رہنے دوں گا، لیکن میرا دماغ غصے اور انتقام سے میرے قابو میں نہ رہا۔ میں نے ماں کے سینے کے ساتھ ریوالور رکھ کر 2 گولیاں چلائیں اور ماں رامے کی لاش کے قریب گری۔ میں وہاں سے آ گیا۔ میں بھاگ سکتا تھا، اس شہر سے کہیں دور چلا جاتا، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کیوں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے گرفتار کر لیں۔ رات ابھی بہت باقی تھی۔ قدرت اپنا بیان دے چکا تھا۔
وہ خاموش بیٹھا تھا، میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کیا سوچ رہا تھا، کچھ سوچ ضرور رہا تھا۔ اچانک میں اس طرح بولا جیسے کوئی اور بولا ہو۔ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، قدرت تم یہیں بیٹھے رہنا، میں ابھی آتا ہوں۔ بیٹھے رہنا، گھبرانا نہیں، تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا۔ اس کمرے کے 2 دروازے تھے، میں نے دونوں کی کنڈیاں باہر سے لگا دی۔ 2 کھڑکیاں تھیں، دونوں میں پرانے زمانے کی طرح سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے اوپر کمبل ڈال لیا تھا۔ خوش قسمتی سے میں نے شیخ عبدالودود کا گھر دیکھا ہوا تھا۔ ان سیاسی حالات میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیڈروں کے گھروں سے واقفیت پولیس کے لیے ضروری تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر شیخ عبدالودود نے خود دروازہ کھولا تو میں نے اسے کہا کہ فوراً اندر چلے، میں سب انسپکٹر محبوب عالم ہوں۔ وہ بہت گھبرایا۔ اندر جا کر میں نے اسے بتایا کہ مسلمان ہو کر میں مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اب ایک موقع ملا ہے۔ قدرت نے ایک ہی بار 2 قتل کر دیے، اس نے ہندوؤں کے سب سے بڑے غنڈے رامے کو قتل کیا ہے۔ کیا آپ قدرت کو اتنی دور بھیج سکتے ہیں کہ کسی کو اس کا سراغ نہ ملے؟ آپ ضلع مسلم لیگ سے بات کر سکتے ہیں کہ یہاں کا بڑا کارآمد نوجوان سزائے موت پا جائے گا، اسے غائب کرنا ہے۔ شیخ عبدالودود حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے اسے میری بات پر اعتبار نہ ہو۔ میں نے اعتبار کرا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ قدرت کو رات ہی رات غائب کر دے گا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ میں نے راستے میں اس کے ساتھ تبادلہ خیالات کر لیا تھا کہ وہ قدرت کو کس طرح غائب کرے۔ قدرت میرے کمرے میں ہی تھا۔ میں نے اسے کہا، قدرت جاؤ شیخ صاحب کے ساتھ۔ اس نے بڑی حیرانی سے مجھے دیکھا۔ میں نے شیخ عبدالودود سے کہا کہ وہ اپنا ایمان پکا رکھیں اور مجھے ذلیل نہ کرا دیں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر انگلی آسمان کی طرف کی، کہنے لگا، اللہ کو جواب دینا ہے، میں بچہ نہیں، مجھے احساس ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب صبح تک یہ لڑکا شہر میں نہ ہو، اور یاد رکھیں کہ مجھے نہ بتانا کہ اسے کہاں بھیج دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میرا ایمان میرے ہاتھ سے نکل جائے اور میں اسے جا کر گرفتار کر لوں۔ میں یہ ریوالور اسے نہیں دوں گا، یہ میں خود غائب کروں گا۔ قدرت تم سمجھ گئے ہو، شیخ صاحب انتظام کر دیں گے۔ میرے منہ سے ایک بار پھر وہی الفاظ نکل گئے جو ایک بار ہندو لیڈروں سے باتیں کرتے بے اختیار منہ سے نکلے تھے۔ میں جوتشی اور نجومی نہیں تھا، یہ میرے اندر کی یا شاید میرے ایمان کی آواز تھی۔ میں نے قدرت سے کہا، تمہیں زیادہ عرصہ روپوش نہیں رہنا پڑے گا، یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو پاکستان دے گا، خدا جلدی دے گا، پھر تم وہاں چلے جانا۔ حالانکہ الیکشن میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ بہرحال 8 ماہ بعد پاکستان بن گیا۔ قدرت ابھی تک حیران اور ششدر کھڑا تھا۔ میں نے شیخ عبدالودود سے کہا کہ اسے لے جائیں۔ قدرت پھر بھی کھڑا رہا۔ قدرت جاؤ، جلدی نکلو۔ وہ شیخ عبدالودود کے ساتھ چل پڑا۔ دروازے میں جا کر اس نے پیچھے میری طرف دیکھا، میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سلام کیا۔ جب وہ چلا گیا تو معلوم نہیں مجھے کیا ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے خیال آیا کہ محمد بن قاسم جب ہندوستان میں آیا تھا تو اس کی عمر قدرت جتنی تھی۔ میری قوم کی گود میں بہت سے محمد بن قاسم پل رہے ہیں۔ آپ شاید برا منائیں کہ میں نے ایک چرسی اور جواری کو محمد بن قاسم سے ملا دیا ہے۔ ہاں، یہ میں نے گستاخی کی ہے، لیکن ہم نے بے شمار محمد بن قاسم پیدا کر کے انہیں جوئے کے اڈوں کا راستہ دکھا دیا ہے۔ آپ اپنے جوان بیٹوں کو سینما، ٹی وی اور فیشن کے راستے سے ہٹا کر مسلم کش ہندوستان کا راستہ دکھا دیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری قوم میں کتنے محمد بن قاسم ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں نہیں، لاکھوں ہیں۔ قدرت کو غائب کرا کے نصرت بیگم، رام بدماش اور جمیلہ کے قتل نے مجھے جس مصیبت میں ڈالا وہ میں پوری نہیں سناؤں گا۔ مجھے کچھ کرتب کرنے پڑے، مجھے لائن حاضر، پھر معطل کیا گیا، پھر میں بحال ہوا،
اور 2 ماہ بعد پاکستان کی طرف جاتے اتنا شدید زخمی ہوا کہ ایک ٹانگ کٹ گئی۔ خدا نے بس اتنی سی قربانی قبول کی۔ قدرت کو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔